اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا بہرتا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمیت بھی تھی چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروانے بو ہوا آبرو باقی تیری ملت کی جمیت سے تھی آبرو باقی تیری ملت کی جمیت سے تھی جب یہ جمیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا آج کے اس عظیم الشان میدان خطابت کے شہ سواروں کے مسابقہ میں جس عنوان کو اپنے لبوں کی جمت سے ادا کرنے کڑا ہوں وہ ہے اتحاد و اتفاق وقت کی اشد ضرورت۔ سامعین محترم، آج سے 1400 سال قبل پوری قوم کو حضور نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور نوری بصیرت سے یکجا کیا، امت مسلمہ کو اتحاد کی ایسی دعوت دی کہ جس نے عرب جیسی قبائلی جنگوں میں الجھی ہوئی قوم اور تاریک معاشرے کو بہت ہی کم عرصے کے اندر بدل کر رکھ دیا۔ پھر ایسے کردار و اچھے خصائص کے حامل شخصیات روشناس ہوئی جنہوں نے 30 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر 63 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم گاڑ کر دنیا کو اتحاد کی ایسی مثال پیش کی۔ دنیا آج تک ایسی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اسی اتحاد کے بلبوتے پہ جیتی گئی ایک جنگ کو علامہ محمد اقبال اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں: دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ارباب علم و دانش، مسلمان کل آبادی کا ایک جتائی حصہ ہے اور ایک مختلف اندازے کے مطابق مسلمانوں کی کل تعداد 2 ارب کے قریب ہے، اور یہ کل مسلم ممالک پوری دنیا کی 33% رقبے پر محیط ہے۔ ان تمام عوامل کے باوجود عالم اسلام گو نہ گو مسائل کا شکار ہے۔ آج بھی دنیا کی کئی علاقوں میں مسلمان دشمن کی فرعونیت کے اندر پنسے ہوئے ہیں۔ کفر کی سازش ہے کہ مسلمانوں کی ملی تشخص کو برباد کر کے رکھ دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شور، مراکز سے تا جنوب اور مغرب ایشیا و مغرب بائی تک پھیلی ہوئی امت مسلمہ نعمت سے مالا مال اللہ کی پسندیدہ امت اس درجہ ذلیل و خوار کیوں ہے؟ ملت عالم اسلام کو اجزاء میں تقسیم کر کے ان اسلامی ممالک کے اتحاد کو پارا پارا کر کے صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ انہی باہمی ناچاقیوں کا اثر تھا کہ ترک نادا کی قبا خلافت ٹکڑوں میں تبدیل ہوئی۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے جال بچھانا، پھر اسرائیل جیسے ناسور کا قیام اور خلجی جنگ کے اندر امریکہ کی بہادری اور شان و شوکت کے ساتھ تشریف آوری، پھر سمود فلوٹیلا کے نام سے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت کے احساس کرنے کے لیے نکلنے والے قافلے کو غزہ کے قریب پہنچ کر گرفتار کر لینا۔ ہر طرف مسلمانوں کی چیخیں، مسلمانوں کی سسکیاں، جس طرف نظر دوڑائے مسلمانوں کے خون کی ندیاں، بے غور و کفن لاشیں، کٹے ہوئے جسم، کشمیر، بوسنیا، برما، عراق، اب غزہ و فلسطین کے اندر مسلمانوں کی نسلیں کٹتی چلی آ رہی ہے۔ مقام افسوس تو یہ ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے باہم دست و غربا ہے۔ انہی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے شاعر کا نرم دل بھی چیخ اٹھتا ہے: اب بھی نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ گرامی قدر احباب، آج کے اس پرفتن اور پراثر دور میں ہمیں قرآن کے حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔
المؤمن کرجل واحد کی حدیث کو اپنا ایمان سمجھنا ہوگا۔ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے ہر فرد مظلوم اور پوری دنیا کے مسلم امہ کی دکھ مداوا بن کر اتحاد و اتفاق کا ایسا علم بے مثال پوری گلوبل پر لہرانا ہوگا کہ جو صحابہ و اکابرین کے دور کے بہارے اس خزائے مسلم پہ لے آئے اور پوری دنیا کے سامنے اپنا مقصد واضح کر دے۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تری تاریک راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسا کر کے چھوڑوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے